الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، خصوصا على خير الخلق محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رفع الیدین کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات رکھی تھی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک دلائل آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا. اللہ رب کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں تقلید جیسی برائی سے محفوظ و ممنون فرمائے. تقلید ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے. چاہے وہ جس کی تقلید کرتا پھرے، دین کے معاملے میں ائمہ کی تقلید کرے یا گھریلو معاملات میں
بیوی بچوں کی بات مانے، حق کی تلاش نہ کرے، یہ بھی انسان کے گھریلو معاملات میں تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح دینی معاملات میں تقلید انسان کو اتباع مصطفیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اندر تقلید کا یہ جراثیم اور تقلید کی یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو سمجھ لے اب اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اب اس کے سامنے حدیث مصطفیٰ بھی رکھی جائے تو وہ اپنی تقلید والی اینک نہیں اتارے گا، ائمہ کی محبت والا یہ جذبہ اپنے اندر سے نہیں نکالے گا۔ حدیث رسول سنا دی جائے، قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر لیا جائے، لیکن اس کے ذہن پر تقلید سوار ہے تو وہ تقلید اس کے دماغ میں اور دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں آنے دے گی، رب کے قرآن کو بھی نہیں آنے دے گی۔ آج خلفائے اربعہ کے حوالہ سے کہ یہ چاروں خلفاء جنہوں نے خلافت لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو جانچ اور پڑتال یہ کرنی ہے کہ ان خلفاء نے آیا رفع الیدین کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر منسوخ ہو چکا تھا، آخری عمر میں امام الانبیاء نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، منسوخ کر دیا، اس کا ناسخ آ گیا، ممنون ہو گیا، ممنوع کر دیا گیا، بچا لیا گیا، اس کو ختم کرنے کا، ترک کرنے کا حکم آ گیا، تو صحابہ کرام نے اس کو ترک کیا یا اس پر عمل کرتے رہے؟ میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، چھوڑنے کا حکم دیا، ممنوع کر دیا، تو اس حکم کے بعد، اس منسوخی کے بعد، اس متروکی کے بعد، اس ترک کرنے کے بعد صحابہ کرام نے اگر عمل کیا تو نعوذ باللہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی گستاخی کی۔ اگر گستاخی نہیں کی تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اس عمل کو کرتے رہے۔ یا ادھر وہ تسلیم کرو یا ادھر یہ نقطہ تسلیم کرو، ماننی ایک بات پڑے گی۔ یا خود صحابہ کرام کی گستاخی کر لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اپنے آپ کو لے آؤ، ایک چیز تو ماننی پڑے گی۔ پنجابی اور سرائکی میں کہتے ہیں ٹک لانا۔ آج میں دلیل دینے لگا ہوں، ایسے سمجھے ٹک لگا دیا ہے۔ سنن کبریٰ بہقی اٹھائیے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث ایسی کہ ایک عمل کو انہوں نے پکڑا جس سے انہوں نے سنا، پھر اس کو لے کر گئے، پوچھتے پوچھتے سوالن جوابن اس حدیث کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے، آپ کے عمل تک ثبوت پیش کیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، کہ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل سلمی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور دیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع یدیہ، رفع الیدین کیا، ورفع حین یرکع،
वहीन यरफा रअसहु मिनर रुकू, रुकू में जाते हुए अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने रफल यदैन किया, रुकू से सर उठाते हुए भी रफल यदैन किया। फसअलतुहु अन ज़ालिका, हमने अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये अमल आपने क्यों किया, ये काम आपने क्यों किया? तो कहने लगे सल्लैतु खल्फा अयूब सुख्तियानी रहमहुल्लाह, मैंने अयूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे नमाज पढ़ी और उनको देखा, उन्होंने नमाज पढ़ाई, मैंने उनकी नमाज इक्तिदा में पढ़ी। उन्होंने नमाज शुरू करते हुए रकू में जाते हुए रकू से सर उठाते हुए रफल यदैन फरमाया था, और मैंने अयूब सुख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह से फसअलतुहु अन ज़ालिक, उनसे भी पूछ लिया, अयूब सुख्तियानी ये अमल कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, रफल यदैन कर रहे हो, हाथ उठा रहे हो, रकू जाने से पहले रकू से सर उठाने के बाद ये अमल जो आप कर रहे हो किस तरह कर रहे हो, किसको देखा है, ये किसका अमल है? अयूब सुख्तियानी फरमाते हैं सल्लैतु खल्फा अता इब्न अबी रबा, मैंने अता इब्न अबी रबा के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने भी इसी तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मैंने आज आपको पढ़ाई है। इसके बाद अयूब सुख्तियानी फरमाते हैं मैंने यही सवाल अता इब्न अबी रबा से पूछा था कि ये जो अमल आप कर रहे हैं, आपने इस तरह का अमल करते हुए किसे देखा है, ये किसकी सुन्नत है, ये किसका तरीका है, ये किसने किया है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख नहीं कर दिया था? तो अयूब सुख्तियानी फरमाते हैं मैंने यही सवाल, यही नमाज पढ़ी, सल्लैतु खल्फा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैरी, मैंने ये नमाज अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पीछे पढ़ी, जो सहाबी रसूल ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं और नवासे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, नवासे हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, बेटे हैं ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने इसी तरह रफुल यदैन किया। मैंने उनसे सवाल किया ऐ अब्दुल्ला, आपने ये जो काम किया है ये किसको देख कर किया है? कहने लगे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर फरमाते हैं सल्लैतु खल्फा अबी बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने खलीफा अव्वल अपने नाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। आपने नमाज पढ़ाई, रकू में जाते हुए, रकू से सर उठाते हुए रफुल यदैन आपने फरमाया, नमाज शुरू करते हुए भी रफुल यदैन फरमाया, और तीसरी रकात की इब्तिदा में भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रफुल यदैन किया था। अब दलील मिल गई और अमले तवातुर भी मिला कि अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू नुमान मोहम्मद बिन नौमान के पीछे पढ़ी, तो उन्होंने दलील उनसे पूछी, उन्होंने दी, उन्होंने अयूब सुख्तियानी के पीछे पढ़ी तो उन्होंने बताया कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पीछे पढ़ी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं मैंने यही नमाज अपने नाना खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी और उन्होंने इसी तरीके से नमाज पढ़ाई। अब बात पहुंची है दरबार खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। अमल है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अब पूछना है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये काम किया तो क्यों किया? कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूख कर दिया, आपने मना कर दिया, आपने तर्क कर दिया, जो लोग कहते हैं कि ये मंसूख हो चुका है उनकी बात मान ली जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूख कर दिया, अबू बकर सिद्दीक ने ये काम क्यों किया? मेरे दावा की दलील अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को
منسوخ نہیں کیا، ترک نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، اس کی ناسخ نہیں آئی، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نانا جی آپ نے یہ کام کیا تو کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نمازیں پڑھی ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جس کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے، جس نے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کلمہ ہر شخص پڑھتا ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے بات اسی کی مانی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی، آپ نے اسی طرح رفع الیدین فرمایا، نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں آپ نے رفع الیدین فرمایا، اپنی آخری نماز تک یہ عمل کرتے رہے، میں نے دیکھا ہے اس لیے یہ عمل میں نے کیا ہے۔ اب دلیل مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے بھی ترک نہیں کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی چھوڑا نہیں، عطاء ابن ابی رباح نے بھی نہیں چھوڑا، ایوب سختیانی بھی نہیں چھوڑا، ابو نعمان نے بھی نہیں چھوڑا، ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے نہیں چھوڑا۔ تو روایت ملی کہ یہ عمل تواتر کے ساتھ صحابہ کا عمل بھی ثابت ہے، تابعین کا عمل بھی ثابت ہے، خلفائے راشدین کا عمل بھی ثابت ہے، اور آگے چلیے یہ عمل محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات آ جائے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل کی، ابو بکر صدیق کی بھی حیثیت نہیں کہ ان کے قول اور فعل کو وہ حیثیت دی جائے جو حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہے۔ جب ان کے قول و عمل میں وہ جرأت اور جسارت اور حیثیت نہیں، پھر آج کے مولوی اور مفتی اور فقیہ کی بات میں کیا حیثیت ہے، کیا دم ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے تو رب کے قرآن کی ہے، حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے۔ کسی کے قول و قرار، کسی کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس وقت حیثیت نہیں جب اس کے مد مقابل امام الانبیاء کی حدیث آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے، مومن کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے۔ جب تک علم نہیں ہے، جب علم ہو گیا تو چھوڑیے اماموں کے قولوں کو، مفتیوں کے فتووں کو، فقیہوں کی فقاہت کو ایک پاسے میں پھینک دو، ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، کوئی حیثیت نہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے، آپ کا فرمان مل جائے، آپ کی سنت مل جائے، یا رب کا قرآن مل جائے، عمل کرنا ہے، رب کے قرآن پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے محمد الرسول اللہ کی حدیث پر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن ائمہ کی تقلید آج ہم کرتے ہیں، ان لوگوں نے آج سے کئی سو سال قبل منع کر دیا تھا کہ نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی کرو، نہ شافعی کی کرو، نہ احمد ابن حنبل کی کرو، کسی کی تقلید مت کرو، اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی اتباع کا رب کا قرآن میں حکم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی ہے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور وہ وحی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہے، وہ حدیث ہو وہ قرآن ہو، دونوں چیزیں اللہ کی وحی ہیں۔ ان وحی کے اقوال پر، وحی کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اگر اتباع نہیں کی، جس شخص نے اطاعت مصطفیٰ نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ہم ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نیکیاں تباہ، اعمال صالحہ تباہ، کار خیر تباہ،
اور تیری نمازیں بھی تباہ، تیرے روزے بھی تباہ، تیرا حج بھی تباہ، تیرا عمرہ بھی تباہ، تیرے صدقات و خیرات بھی تباہ، تیری نفلی باتیں بھی تباہ۔ کب تباہ ہوں گی؟ جب ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور دوسری طرف تیرے امام کا قول و فعل و عمل آ جائے، تیرے مفتی کا فتویٰ آ جائے، تیری مولوی کی رائے آ جائے، تو رائے پر عمل کرے، فتوے پر عمل کرے، امام کے قول پر عمل کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس پر عمل نہ کرے، تیری ساری نیکیاں تباہ و برباد ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ تیری نمازیں، یہ تیرے روزے، یہ تیرے حج، یہ تیرے صدقات، یہ خیرات تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور تجھے اوندا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غداری کی ہے، غداری کی ہے محمد الرسول اللہ کی حدیث کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ۔ محبت کا دعویٰ تب کریں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہو، بات سے بھی محبت ہو۔ خالی ذات کی محبت کارگر نہیں ہے، اگر ہوتی تو نبوت سے پہلے اٹھا کر دیکھیے سیرت، یہ سارے مشرکین مکہ جو دشمن بنے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور آپ سے محبت کتنی کرتے تھے۔ سگا چچا ہے، ابو لہب ہے، پیدائش کی خوشخبری ملی، لونڈی آزاد کر دی۔ جب اسی بھتیجے نے جس کی پیدائش پر لونڈی آزاد کی، اسی بھتیجے نے اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اپنی اتباع کی، پیغام کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہا، ڈائرن میسج آف اسلام، اسلام کا ربانی پیغام، اس کی تبلیغ اور پریچنگ کی۔ سب سے پہلے مخالفت جس نے کی وہ ابو لہب تھا۔ کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائے۔ محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، سانجی دیوار کا ہمسایہ تھا، اس لیے گھر ساتھ بنوایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اس یتیم بھتیجے کی آواز سنی، آواز سنتے رہا۔ جب توحید کی اور سنت کی باری آئی تو وہ آواز ان کو، وہ بات ان کو اچھی نہیں لگی۔ رب فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے بیوی بچے بھی تباہ ہو جائے، تیرا مال بھی تباہ ہو جائے، تو نے میرے محمد کی بات کو نہیں مانا۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، رب نے دھتکار دیا ہے۔ آج ہم نہیں مانتے، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ خدا را تقلید کی اینک اتاریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اینک پہنیے۔ جب وہ محبت کی اینک پہنو گے تو احادیث مصطفیٰ ملیں گی۔ آپ جب پڑھیں گے تقلید کی اینک اتار کر، جب مطالعہ کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو ملے گا کہ ربانی دین کون سا ہے اور بات کا آرٹیفیشلی دین کون سا ہے۔ ائمہ دین نے اپنی تقلید سے منع کیا، ہم زبردستی ان کی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی ائمہ دین جن کی تقلید پر آج جن کے نام پر مسلک اور مذہب بنایا ہوا ہے، کل ان کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، پوچھیں گے ہم نے کہا تھا ہماری تقلید کرو، کہا تھا؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب بن پائے گا؟ نہیں بنے گا۔ جب انہوں نے منع کر دیا نہ میری تقلید کرو، نہ احمد کی کرو، نہ شافعی کی کرو، نہ مالک کی کرو، اگر اتباع کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ وہاں سے دین لو، وہاں سے دین لو، وہاں سے شریعت لو جہاں سے ہم نے لی ہے۔ انہوں نے کہاں سے لی؟ انہوں نے بھی حدیث مصطفیٰ سے دین لیا، شریعت لی، اس پر عمل کیا۔ آپ بھی اسی دین پر، اسی شریعت پر، اسی حدیث پر، اسی قرآن پر عمل کرو، راہ راست پر چلو گے۔ بات سمجھ نہیں آتی، دین کا معاملہ ہو، جی فلاں کی تحقیق یہ کہتی ہے، فلاں مولوی صاحب یہ کہتا ہے، فلاں مفتی کا یہ فتویٰ ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے۔ دین کے معاملے میں ائمہ کے پیچھے، علماء کے پیچھے، مفتیان کے پیچھے جب دنیا کی باری ہو خود ریسرچ کرتے ہو۔ سائنس یہ کہتی ہے اور سائنس نے کہا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم ریسرچ کریں گے، چیک کریں گے، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔
جب تک دلی اطمینان نہ ہو اس کو کرتے نہیں۔ دنیا کا معاملہ ہو، میں بار بار کہتا ہوں، ایک گھڑا خریدنا ہو اس کو بار بار مار کے چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے، کہیں سے لیک تو نہیں۔ دین کا معاملہ ہو کوئی پتہ نہیں، مولوی کہاں سے آیا، کہاں سے فارغ ہے، کس سے پڑھا ہے، کہاں کی سند ہے، کیا پڑھا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر جو بھی فتویٰ دے، جی فلاں مولوی صاحب نے، فلاں انجینئر نے، فلاں مولوی نے یہ کیا، کہا تو انجینئر ہے، جس کا کام ہے اسی کو کرنے دو۔ تو اپنی انجینئرنگ کر، تجھے کس نے کہا دین سمجھا؟ دین سمجھانے کے لیے علماء ہیں، علماء بھی وہ جو رب کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث اٹھائی ابن ماجہ کے اندر موجود، ایک دن آئے اور اسی طرح جوز رفع الیدین امام سبکی کی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح التعلیق المغنی کے اندر موجود ہے۔ ایک دن آئے مسجد نبوی میں، لوگ جمع تھے، کہنے لگے ادھر میری طرف دیکھو، آج میں آپ کو وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے امام الانبیاء کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے نماز شروع کی، رفع الیدین فرمایا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا، تیسری رکعت کی ابتدا کرتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، جب سلام پھیرا کہنے لگے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک یہی عمل کرتے رہے، اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت اٹھائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں وقد روی عن صح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الخلفاء الراشدین، کہ یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء سے بھی صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین ثابت ہے، خلفاء راشدین نے بھی رفع الیدین کیا ہے، اور اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ عمل ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں، مل جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے رفع الیدین فرماتے ہیں، انہم کانوا یرفعون ایدیہم عند الرکوع وعند الرفع منہ، کہ جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع الیدین فرمایا کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے دلیل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی ہے۔ اگر وہ بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا تھا، آج میں نے دلیلیں دی کہ خلفاء اربعہ نے اپنی دوران خلافت رفع الیدین کیا ہے تو کیا ہے، بات سمجھ آئی کہ یہ عمل منسوخ نہیں ہوا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، اس سے منع نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو ترک کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام چھوڑ دیتے۔ جب صحابہ کرام نے ترک نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا، چھوڑا نہیں، ہم کیوں چھوڑے؟ ہم نے کلمہ کسی امام کا نہیں پڑھا، نہ امام ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہے، نہ امام احمد ابن حنبل کا پڑھا ہے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا، ہم نے بات ماننی ہے امام الانبیاء کی، ہم نے حدیث پر عمل کرنا ہے رسول اللہ کی، ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے امام الانبیاء کی۔ ہمیں کسی کے فتوے کی، کسی کے قول اور فعل کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، پھر کسی کے قول و قرار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کے قول و عمل اور فعل کی ہوتی ہے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو تقلید جیسی بیماری سے نجات دے، تقلید کی اینک اتار کر ریسرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب کائنات قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔